بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے رشتہ داروں اور اس کے متعلقین کے پاس جا کر تعزیت کرنا یہ ایک مسنون اور ایک پسندیدہ عمل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعزیت کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کے پاس جا کر تعزیت کرتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے، اسے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ مصیبت برداشت کرنے والے کو اور مصیبت پر صبر کرنے والے کو اجر مل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کے پاس جا کر تعزیت کرتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے، اسے غمخواری کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ قیامت والے دن اسے عزت اور شرف والا لباس عطا فرمائیں گے۔ تو تعزیت کا مفہوم بھی یہی ہے، تعزیت کا معنی بھی یہی ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی مصیبت پہنچے یا کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے ساتھ جا کر ہمدردی کا اظہار کیا جائے، اس کو تسلی دی جائے، اور اس کو آخرت کے حوالے سے تسلی دی جائے کہ بھئی جس نے دنیا سے جانا تھا وہ تو چلا گیا، اب ہم اس کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کا جو مسنون طریقہ ہے اس طریقے سے ایصال ثواب کریں، تو اس چیز کا نام تعزیت ہے۔ تعزیت کے حوالے سے شریعت کے کچھ مسائل ہیں، مختصراً ان مسائل کو سماعت بھی فرما لیجئے اور ذہن نشین بھی فرما لیجئے، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کو یقینی بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو الفاظ منقول ہیں، جن الفاظ سے ہم جا کر تعزیت کر سکتے ہیں، وہ بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں۔ ان للہ تعالی ما اعطی وللہ ما اخذ، کہ بھئی جو کچھ دیا ہے وہ بھی اللہ ہی نے دیا تھا، اور جو کچھ واپس لے لیا وہ بھی اللہ ہی لے رہے ہیں۔ تو بہرحال مقصود تعزیت کا یہ ہے کہ مصیبت زدہ کو جا کر تکلیف پہنچانا۔ میں یہاں پر ضمنی طور پہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم جب کسی کے پاس کسی فوت شدہ کے کسی وارث کے پاس یا کسی ملنے والے کے پاس یا کسی رشتہ دار کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ بولا جاتا ہے، جی اللہ کی مرضی۔ تو بھائی اللہ کی مرضی تو جینے میں بھی ہے اور اللہ کی مرضی تو مرنے میں بھی ہے، لیکن ہم نے معذرت کے ساتھ اللہ کی مرضی کو صرف مرنے کے ساتھ خاص کر لیا۔ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو وہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اللہ کی مرضی، وہاں پر فلاں کی مرضی، فلاں کا تعویذ، فلاں کا دم، فلاں کی یہ چیز کام آ گئی۔ تو بھائی اللہ کی مرضی تو ہر جگہ چلتی ہے، جو جی رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے جی رہا ہے، اور جو اس دنیا سے چلا گیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی چلا گیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعزیت کا مقصد دوسرے کے ساتھ جا کر ہمدردی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اسے تسلی دینا ہوتا ہے، تسلی بھرے الفاظ اس کو کہنے ہوتے ہیں، صبر کی تلقین کرنی ہوتی ہے۔ یہ تعزیت کا مفہوم ہے اور یہی تعزیت کا معنی ہے۔ تعزیت کا کوئی وقت شریعت نے متعین نہیں کیا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میت کے بعد ان کے ورثاء پر، میت کے ورثاء پر جو سوگ ہے اس کے لیے شریعت نے وقت متعین کیا ہے کہ بھئی 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے، اور 3 دن کے بعد تعزیت کرنا یہ بھی فقہاء اور علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص نے دور دراز کے کسی علاقے سے آنا ہو تو وہ 3 دن کے بعد بھی تعزیت کے لیے آ سکتا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ہماری روحانی ماں ہیں، ان کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوائی، خوشبو کچھ کپڑوں کے اوپر لگائی، کچھ رخسار کے اوپر لگائی، اور فرمایا کہ مجھے اس خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ صرف خوشبو لگانے کا اہتمام اس لیے کیا کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اس کے اوپر عدت گزارنا واجب ہے، اور اس کے علیحدہ مستقل مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کے کسی کلپ میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو بہرحال فی الحال یہاں پر تعزیت کے حوالے سے ہمیں سمجھنا یہ مقصود ہے کہ مسنون طریقہ تعزیت کا کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑی رسم عام ہو چکی ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے پاس تعزیت کے لیے جاتا ہے تو ایک آدمی آئے گا، وہ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر وہ چلا جائے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر تیسرا آئے گا، پھر فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر چوتھا آئے گا، پھر فاتحہ پڑھی جائے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ تعزیت کے موقع پر دعا کرنا یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پاکیزہ سنت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ تعزیت کے موقع پر دعا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دعا کرنا تو بہت اچھا کام ہے،
تو دعا سے پھر منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ دعا سے منع نہیں کیا جا رہا، خلاف سنت دعا مانگنے سے منع کیا جا رہا ہے، کہ سنت کے خلاف ایک عمل ہو رہا ہے، اس عمل سے روکا جا رہا ہے۔ دعا مانگنا تو کوئی ممنوع نہیں ہے، آپ اپنے گھر بیٹھ کر دعا مانگ لیجئے، گھر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کر لیجئے، اور تعزیت کے وقت جا کر صرف میت کے ورثاء اور لواحقین کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا معاملہ کر لیجئے۔ اسی طرح ایک رسم اور بڑی مشہور ہو چکی ہے کہ تعزیت پہلے 3 دن کے بعد ہوگی، پھر 7ویں دن ہوگی، پھر 10ویں دن ہوگی، پھر 40ویں دن ہوگی، پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد برسی کے نام پر تعزیت ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جوں پتوں چلتا رہتا ہے، اور اس کا نام ہم نے ایصال ثواب رکھ دیا۔ اس حوالے سے بھی یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ ایصال ثواب کے لیے بھی شریعت نے کوئی وقت متعین نہیں کیا۔ کسی بھی وقت کوئی بھی شخص کچھ بھی پڑھ کر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کسی کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اجتماع کا منعقد کرنا یا کسی مخصوص وقت کا تعین کرنا یا کسی مخصوص جگہ کا تعین کرنا شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، اور شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اس حوالے سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ میت کے متعلق بھی ہمارے ہاں کچھ غلط چیزیں مشہور ہو چکی ہیں، کچھ رسمیں ہم لوگ اپنا چکے ہیں کہ میت کے گھر کے متعلق یہ مسئلہ مشہور ہو گیا کہ جی میت کے گھر چولہا جلانا جائز نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میت کے گھر چولہا جلانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں البتہ چونکہ میت کے ورثاء اس وقت ایک غم کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایک استحبابی امر ہے اور استحبابی حکم ہے کہ میت کے جو ورثاء ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان میت کے ورثاء کے گھر کم از کم کو 2 وقت کے کھانے کا اہتمام کر لیں۔ یہ ایک استحبابی امر ہے، نہ اس کو فرض یا واجب سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی چولہا جلانے کی کوئی ممانعت شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ اگر گھر والے صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور اپنے گھر میں وہ خود کھانے پکانے کا اہتمام کر لیتے ہیں تو یہ طریقہ کار بھی درست ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو رشتہ دار ہیں، دیگر اقربا ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ استحبابی امر ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو کم از کم 2 وقت کا کھانا، فقہا نے اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کو 2 وقت کا کھانا دینا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ میت کے گھر کھانے کے لیے جمع ہونا یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے، بلکہ میں تو اس کو ظلم کا نام دیتا ہوں کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہو وہ تو بیچارے پہلے سے ہی پریشان ہیں، اور معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پر کھانے کے لیے اجتماع منعقد کر لیتے ہیں، دیگوں کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ بھئی دیگیں ویگیں تو شادی کے لیے پکائی جاتی ہیں، دیگوں کا انتظام تو خوشی کے موقع پہ کیا جاتا ہے، غم کے موقع پہ تو اس طرح کا کوئی بھی عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں کوئی باہر سے کوئی رشتہ دار آئے ہوں یا کسی دور دراز علاقے سے کوئی رشتہ دار آئے ہوں، ان کے لیے تو چلیں کھانے پینے کا انتظام کر دینا وہ ایک مناسب حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو قریبی رہنے والے لوگ ہیں ان کو بالکل بھی کھانے کے لیے وہاں پر نہیں رکنا چاہیے۔ جنازے کے بعد بھی باقاعدہ طور پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ جی جنازہ ہو گیا، اب کھانے کے لیے رک جائیں۔ جو قریب کے رشتہ دار ہیں، جو اسی شہر کے رہنے والے ہیں، ان کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میت کے گھر اس طرح کھانے کے لیے جمع ہوں یا کھانے کے لیے رکیں۔ یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے اور یہ کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت سیکھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔